اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات باری تعالیٰ پہ ایمان تو فرض ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن یہ مجبوری بھی ہے، کیونکہ کیا کوئی اور ہے جس پہ ایمان لایا جا سکے؟ گویا ہم ایک حقیقت پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب ایمان سے مراد یہ نہیں کہ ہم سوچنے لگ جائیں کہ چونکہ ہم ایمان لائے ہیں تو دوسرے کافر ہیں، ایمان نہیں لائے تو ان کی خواہشات کیوں پوری ہو جاتی ہیں، ان کا ہر کام کیوں ہو جاتا ہے، ان کا کاروبار کیسے کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے، اور وہ اچھی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ اس پہ پہلے کسی نشست پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ ہمارے ایمان کا مقصد تسلیم کرنا ہے، کسی شرط کے بغیر اللہ پہ عقیدہ، اس لیے کہ ہماری زندگیاں حق پہ گزریں اور آخرت میں بخشش کا سامان ہو جائے۔ گویا یہ ہمارے لیے، ہماری بہتری کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ ہم ایمان لے کر آئے۔ کسی پہ کوئی احسان نہیں کیا سوائے اپنی ذات کے، خود پہ احسان کیا۔ تسلیم بغیر کسی شرط کے ہے، گارنٹی صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے عقائد کو دنیاوی ضروریات پوری کرنے کی گارنٹی کی صورت میں استعمال اگر کرنے کی کوشش کی دنیا میں، تو پھر ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ ایمان کو شک سے بچانا اور اللہ کی رحمت پہ مکمل کامل یقین رکھنا لازم ہے، اور ایسا نہ کرنا اپنے آپ پہ، خود اپنے آپ پہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ خود پہ ظلم سے بھی منع فرماتا ہے، انسان اپنے آپ پہ بھی ظلم نہ کرے اور دوسروں پہ بھی نہ کرے۔ گدھے پہ ذہن نہیں کسنی چاہیے کیونکہ وہ بوجھ اٹھانے کے لیے ہے، اور گھوڑے پہ وزن نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ وہ سواری کے لیے ہے۔ دونوں جانوروں کی فطرت الگ ہے، اور فطرت سے ہٹ کے جانور سے کام لینا بھی ظلم ہے۔ استعداد سے زیادہ مشقت ظلم ہے، اور جو کام انسان خود نہیں کرنا چاہتا دوسرے کو اس پہ مجبور کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ جو گانے والے پرندے ہیں، مختلف پرندے، انہیں نغمے بکھیرنے دیے جائیں، اڑنے والے پرندوں کو پرواز سے نہ روکا جائے۔ انسان سے وابستہ لوگوں سے معاملہ ایسا نہ رکھا جائے کہ وہ اپنی زندگیوں سے ہی اکتا جائیں، بیزار ہو جائیں۔ مطلب یہ کہ ہر چیز کو اس کے قدرتی مزاج کے مطابق ماحول فراہم کیا جائے، ورنہ ظلم ہو جائے گا۔ ہر آدمی اور ہر جاندار اپنے اپنے دائروں میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، انہیں آسانیاں فراہم کرنی چاہیے، ورنہ یہ بھی ظلم کہلاتا ہے۔ اور خود پہ ظلم یہ ہے کہ جو ہماری استطاعت، ہماری قابلیت، جو ہماری حیثیت ہے، ہم اس سے بڑھ کے اپنا مقام تصور کرنے لگ جائیں، خود کو بہت بلند رکھیں، ہر وقت سوچیں کہ بس ہم ہی ہم ہیں، اپنی حیثیت اور اپنی اوقات ہی بھول جائیں۔ اور جو کام ہمارا نہیں ہے، جس پہ ہم مامور نہیں ہیں، وہ کام کرنا بھی اپنی جانوں پہ ظلم ہوتا ہے، ہلاکت ہے۔ اکثریت انسانوں کی کچھ ایسا ہی کرتی ہے، اور تبھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ بے شمار لوگ یعنی یہ جو لفظ ہے ہلاکت، اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو آسانی سے پھر یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے مبالغے، اپنی خوش فہمی یا اپنی غلط فہمی کا شکار ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی سے یہ لفظ مبالغہ نکال دے تو کئی مسائل اس کے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اور مبالغے سے مراد یہ بھی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ خود کو اپنی حیثیت، اپنی ہستی سے بلند ظاہر کرنا۔ اگر انسان خود کو اپنی حیثیت یا اپنی ہستی سے کم ظاہر کرے، تھوڑا سا جسے کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ، تو وہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے، لیکن پھر بھی وہ دوسروں کے لیے قابل برداشت ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے انسان کی انکساری اور عاجزی تصور کرتے ہیں، لیکن اپنے سٹیٹس سے بڑھ کے رویہ اپنانا اور زندگی گزارنا، اور انسان یہاں بھی جب ایسا کرتا ہے کہ خود کو بہت بلند سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اوپر لے جاتا ہے یا کوشش کرتا ہے، تو ظاہر ہے پھر کسی نہ کسی کو، دوسروں کو
وہ ان کے مقام سے نیچے گراتا ہے اور پھر اس کے بعد تکلیف دینے کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ میں ہی میں ہوں، دوسرا کوئی نہیں۔ انسانوں کی ایک بڑی اکثریت زندگی کا بڑا حصہ اپنی دولت، اپنی محنت، اپنی طاقت صرف دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں مصروف کر دیتی ہے۔ ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ تو روتا کیوں ہے؟ تو اس نے پلٹ کے جواب دیا کہ تو ہنستا کیوں ہے؟ اب ہنسنے والے کو ایک روتے ہوئے شخص کو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے، اور جو رونے والا ہے وہ اس ہنسنے والے کو دیکھ کے مزید رو رہا ہے۔ اچھا، یہاں ممکن ہے کہ جس کو اس رونے والے پہ ہنسی آ رہی ہو وہ غیر جانبدار ہو، وہ ظالم نہ ہو، وہ ویسے ہی ہنس رہا ہو، لیکن یہ ظلم ہے کہ ہم کسی کی ہنسی کے اوپر جو ہے وہ، یعنی جو رو رہا تھا وہ اس کو ہنستا دیکھ کے وہ مزید رو رہا ہے، اور کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ اس کے رونے پہ خوش ہے۔ اچھا، اب کسی کی خوشی کو برداشت نہ کرنا، یعنی وہ آدمی رو تو رہا ہے اور ایک آدمی ہنس رہا ہے، لیکن وہ جو رو رہا ہے وہ مزید اگر رو رہا ہے اس کو خوش دیکھ کے، تو یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو کسی کی خوشی کو برداشت نہیں کرتے وہ بھی ظالم ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی تو ہیں نا کہ ان کو دکھ ہوتا ہے، وہ روتے ہیں، لیکن ان کے سامنے کوئی مسکراتا ہوا آدمی چلا جاتا ہے تو وہ ان کے ذہن میں یہ خیال فوراً آتا ہے کہ یہ مجھے دیکھ کے میرے ظلم، میں چونکہ پریشان ہوں، میں رو رہا ہوں، اس لیے یہ ہنس رہا ہے، اور یہ کیوں ہنس رہا ہے؟ یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم کی تعریف بہت سادہ ہے کہ قدرت کے ظلم کے علاوہ ہر کام کرنا، اللہ کے مقرر کیے ہوئے انصاف کے علاوہ کام کرنا، جو اس کے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں قدرت کے، ان سے ہٹ کے کوئی بھی انسان کسی انسان سے اس کی فطری صلاحیت کے علاوہ کام لینا، اور اس پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دینا۔ ایک شخص کام نہیں کر سکتا، ملازم کام نہیں کر سکتا، آپ زیادہ کام کروا رہے ہیں، مزدور کام نہیں کر سکتا، آپ زیادہ مزدوری کروا رہے ہیں، یہ سب ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور انسان ہے کہ وہ دوسرے پہ زیادہ بوجھ ڈال کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا ظلم ہے یہاں پہ کہ کسی کو تمام سہولیات، لباس، خوراک، تعلیم، سب کچھ دے دیا جائے، لیکن اس کا جو اصل ٹیلنٹ ہے، اس کی جو اصل ایبلٹی ہے، کیپیبلٹیز ہیں، اس کا جو جوہر ہے وہ ضائع کر دیا جائے، وہ کام اسے نہ کرنے دیا جائے۔ یعنی بلبل کو دانہ دے دیں لیکن اسے نغمہ سرا ہونے سے روک دیں، پابندی لگا دیں، تو یہ ظلم ہے، کیونکہ اس کی فطری خواہش روک دی گئی، اب وہ دکھی ہے، غمگین ہے۔ اگر گلاب میں بہت سے رنگ ہوں، سائز بہت بڑا ہو پھول کا، لیکن اس میں سے خوشبو نکال دی جائے تو اس کا اصل سرمایہ تو خوشبو ہے، اب اس کی قیمت کیا رہ جائے گی بازار پہ؟ لوگ کہیں گے بڑا سا پھول رکھا ہوا ہے بس۔ اگر ہم کسی دوسرے شخص کی اصل صلاحیت اس سے چھین لیں تو اس کے دل سے کچھ اچھا ہمارے لیے نہیں نکلے گا۔ اور ظلم کی ایک بہت خاص قسم ایسی ہوتی ہے جہاں ظالم کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، اور صرف مظلوم کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ بہت ہی المناک صورتحال ہوتی ہے یہ کہ انسان کو احساس ہی نہ ہو کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ وہ دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے اور اس کو احساس نہیں ہو رہا کہ اس کو میری گالیوں سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس کو احساس ہی نہ ہو کسی شخص کو کہ اس کا نتیجہ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ جو غیر متوقع ظلم ہے، جس کی توقع ہی نہیں ہوتی کسی شخص کو، وہ کہتا ہے یار یہ تو معمولی سی بات ہے نا، کیا ہوا، میں نے اگر کسی کو خراب کھانا کھلا دیا، ٹھیک ہے یہ تو ایسے ہی کھاتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ظلم ہے یہ مسلسل پھر سرزد ہوتا رہتا ہے، اور یہاں چونکہ احساس ہی نہیں ہوتا اس لیے وہ تواتر کے ساتھ پھر ظلم کنٹینیو رہتا ہے۔ وہ صاحبان علم یا حساس طبیعت رکھتے لوگ ہیں، وہ اس سے بچتے ہیں کہیں دوسرا خود کو مظلوم محسوس نہ کرنے لگ جائے، باوجود اس بات کے کہ ہم ظلم نہ کر رہے ہوں۔
لیکن اس کے اندر یہ فیلنگ پیدا ہو رہی ہو اور ہمیں احساس نہ ہو۔ یہ بدترین ظلم کی شکل ان معاشروں میں ظاہر ہوتی ہے جہاں ظلم سے ظالم بے خبر ہو اور مظلوم اس کی خبر رکھتے ہوں، حکمراں خوش ہوں، حاکم شادمان ہو کہ ان کی تمام رعایا ان کے فیصلوں پہ خوش ہے، مطمئن ہے، اور جو رعایا ہے وہ صبح شام ان کے لیے بددعا کرتی ہو جھولی اٹھا کے، اور جگہ جگہ ریاست میں بغاوتوں کی سوچ پنپ رہی ہو۔ اس لیے اگر ظلم کو دیکھا جائے، ظلم پہ بات کی جائے، تو بہت سی قسمیں اس کی نکل کے سامنے آتی ہیں۔ ان سے محفوظ رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ایسا ظالم ہونے سے بچائے جہاں ہمیں خود اپنی زیادتیوں کا احساس نہ ہو۔ اگر ہمارے قدموں تلے چیونٹی بھی مر جائے تو اللہ اس کوتاہی سے بھی معاف فرمائے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی گاڑی میں جا رہے ہوں اور سامنے سے کوئی جانور آ کے گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے، اللہ کرم فرمائے ایسی کوتاہی بھی انسان سے نہ ہو، اور کسی پہ ظلم ہوتا دیکھ کے خاموشی سے اسے نظر انداز کر کے گزر جائیں، لا علم بے علم۔ کیا انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ ایسا کرے؟ اسے تو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ دیکھے، سمجھے، غور کرے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنی آنکھیں بند کر کے گزر گیا۔ اب نہ ظلم پہ آواز اٹھائی انسان نے اگر، اور نہ کسی کی نیکی کی تعریف کی، نہ اپنا آغاز دیکھا نہ انجام دیکھا، تو خود کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ کسی کا حق چھیننا بھی ظلم ہے، اور حقدار کو حق دینا عدل ہے، انصاف ہے۔ اور یہ عدل اور ظلم غالباً ایک دوسرے کی تضاد ہے۔ ظالم کو ظلم کی سزا مل جائے تو یہ عدل ہے۔ کسی ترازو کو آپ غور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ دونوں پلڑے کس قدر ہم وزن ہیں۔ یہی وہ عدل ہے جسے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی وہ میزان ہے جس کی خلاف ورزی پہ قوم شعیب علیہ السلام کو وہ سزا کے عذاب کے مستحق ٹھہرے تھے۔ خود عدل کا اپنا جو میزان ہے وہ وسیع و عریض ہے۔ یہ انسان کی ذات سے شروع ہوتا ہے، یہ میدان جو ہے میدان حشر، اور پھر یہ اس بڑے میدان حشر تک وسیع ہوتا ہے۔ کائنات کا سارا نظام عدل پہ قائم ہے۔ عدل کو ظلم کے لبادے میں چھپایا نہیں جا سکتا، جتنی بھی کوشش کی جائے۔ سورج نے نکل کے آنا ہے اور زمین کے رازوں نے ظاہر ہونا ہے۔ دنیا وہ امانت گاہ ہے جہاں سے صرف عادل ہی گزر سکتا ہے، ظالم گزر نہیں سکتا۔ میں نے پہلے بھی کہا نا، جتنا مرضی چھپائے اپنے آپ کو، جتنا مرضی اپنے آپ کو پاک باز ظاہر کرے، وہ پھنس جائے گا۔ دن کو دن، رات کو رات، سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولنے والے اور بڑے بڑے دروازوں اور خوبصورت مکانوں کے اندر رہنے والے وہ عذاب کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ عدل انتہائی مشکل کام ہے، انصاف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور یہ صرف خوف خدا اور فضل الہی سے ہی ممکن ہے کہ انسان عدل کرے، انصاف کرے لوگوں میں۔ جسے ہدایت ہو، جسے اللہ سیدھا رستہ دکھائے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ عدل و انصاف جسے لوگ، آپ عدالتوں میں جائیں یا مختلف کورٹس ہیں یا جرگیں ہیں یا پنچایتیں ہیں، ہر شخص وہاں بیٹھ جاتا ہے کہ میں انصاف کروں گا، وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے وہی سمجھ سکتا ہے، اور وہ خاص اور خاص لوگ ہیں جو اپنے اوپر عدل نافذ کر کے پھر دوسروں کے ساتھ عدل کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور انہیں ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید خواتین و حضرات۔ عادلانہ زندگی سے پہلے غالباً بنیادی شرط تو یہ ہے کہ انسان یہ فیصلہ اپنے لیے کرے کہ کون سا دین مساوات اور عدل کے لیے اصول بیان کرتا ہے۔ کوئی اصول بھی ہونی چاہیے نا عدل کے لیے، تو پہلے وہ اصول تلاش کرے انسان۔
اور عدل سے پہلے سوچ، اپنی سوچ کا بھی وہ عدل کرے، سوچ کا عدل ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر خیال عادل ہو اور عمل نہ ہو، یعنی صرف خیالوں میں ہی وہ ایک بہت بڑا جج ہے، ججمنٹس پاس کر رہا ہے، فیصلے کر رہا ہے، انصاف کر رہا ہے، لیکن اس کا عمل اس سے مختلف ہو، تو ایسا انسان اس منصب کا مستحق نہیں ہوتا۔ عادل علم و عمل کا عادل ہے، دونوں کا، علم اور عمل۔ اقوال زری یا سیرت پہ کتابیں لکھنے والے یا تقریریں کرنے والے غیر مسلم وہ عادل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ دین کے ان چند بنیادی اصولوں سے خود کو بچا کے لے جاتے ہیں ایک طرف سے، جن کا قانون کی کتابوں یا تقریروں یا مقالوں یا ایک دنیاوی یا مادی زندگی، یہ جی لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں، یہ لاء میں لکھا ہوا ہے جی، یہ دنیاوی اور مادی زندگی کے رویوں سے ایک عادل کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ نہیں جان سکتا کہ انسان پہ ایک آنسوؤں کا زمانہ بھی گزرتا ہے، آنسوؤں کا دور، جو مالک کی عطا ہے، بہت بڑی عطا، بہت بڑی نعمت، جسے دنیا میں مگن لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ عبادت سے بھی بڑا ایک انعام ہے، ایک عطا ہے اللہ کی۔ یہ آہ سحر گاہی ہے، جس پہ اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے آہ فغاں نیم شب کا پھر پیام آیا، سنبھلے دل کے پھر شاید کوئی مشکل مقام آیا۔ عادل کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کیفیات کو بھی سمجھے۔ ہر شخص کے لیے خود اپنے خیال کا عادل ہونا لازم ہے، جیسے میں نے پہلے کہا۔ ہر عمل جو ہے وہ نیت سے پہچانا جاتا ہے، لیکن اب نیت کیا ہے یا تو یہ اللہ جانتا ہے یا وہ خود وہ شخص۔ اب یہ جو خیالات ہر وقت ہمارے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے کہ ان کا اپنا علم یا پہچان تو صرف دینے والے کو ہی ہو سکتی ہے۔ ہم پر عام لوگوں پہ تو اس کی کیا سوچ ہے، کیا تھاٹس آ رہی ہیں ہر وقت، کیا خیال آ رہے ہیں ذہن میں، ان پہ تو قابو نہیں رہتا۔ اب کچھ بھی ذہن میں آ سکتا ہے۔ زندگی میں لا تعداد مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، مضامین ہیں۔ خیال جو ہے وہ انسانوں کی طرح پیدا ہوتے رہتے ہیں، اچھے خیالات، برے خیالات، اور پھر تربیت، ماحول، وہ جس محفل میں رہتا ہے، جو تجربے ہیں اس کے، غور و فکر، اور سب سے امپورٹنٹ نفس پہ قابو۔ بہت سے لوگ اپنے خیالات، اپنی سوچ کے ساتھ عدل کے مرتبے، اس مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں۔ بے شمار لوگ معاشرے میں ہیں جو دور جاتے ہیں اس سے، اس کو بڑی بھاری ذمہ داری سمجھتے ہیں، ایک پتھر سمجھتے ہیں اس کو، اور یہ عام کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں نے یہ کام چھوڑ دیا، یا نہیں جناب اب دل نہیں مانتا کہ میں اس کام کو جاری رکھوں۔ یہ عادل ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کس قدر بڑا منصب ہے کہ وہ اپنے خیالات کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر عدل کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ وہ اپنے دل کے دروازے پہ چوکیدار بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور صرف جو مناسب خیالات ہیں انہی کو دل تک وہ آنے دیتے ہیں، اور جہاں پر کوئی نیگیٹو چیز آئی، جہاں ان کو احساس ہوا کہ ان کا وزن ایک طرف پلڑا، ایک طرف جھک گیا، وہ باعث ہو گئے، ان کے دل میں کوئی برا خیال آ گیا کسی کے بارے میں، وہ رک جاتے ہیں پھر عدل سے۔ انسان کو غور و فکر کا تو حکم ہے، لیکن جو تسلیم و رضا کے دائرہ کار ہیں ان سے دور رہنا بہتر ہے، کیونکہ جب انسان بہت زیادہ تحقیق کرتا ہے تو ان منزلوں تک پہنچ نہیں سکتا، کچھ بھی کر لے، ریسرچ کرتے رہنا، یار یہ نماز کا تو حکم دیا گیا ہے لیکن یہ نماز ٹھیک ہے یا اس پہ ذرا بحث کر، نہیں، کچھ بھی کرے، کتنی بھی بحث کرے، یہاں سے پھر وہ گمراہی کی طرف نکل جائے گا۔ ذرا کوئی سوچنے لگے کہ اس طرح کی باتیں، اور وہ شخص جسے اپنے اگلے سانس کا علم نہیں، وہ کائنات کا کیا ثبوت ڈھونڈے گا؟ غور و فکر صرف اتنا کوئی کر کے دکھا دے تو بہت بڑی بات، بہت نعمت کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، اس پہ غور کریں، ہم نے کہاں جانا ہے، کس نے ہمیں ان سفر پہ روانہ کیا، اور اس دنیا میں ہمارا کردار کیا ہے۔
دنیا نے ہمیں کیا دیا، یا پھر ہم نے دنیا کو کیا کر کے دکھایا، یا دنیا چاہتے ہیں ہمارا ظاہر کیا ہے، ہم دنیا نہیں چاہتے، ہمارا باطن کیا ہے، یا جو کچھ ہم اس دنیا میں سیکھ رہے ہیں اس سے ہمارے علم میں کیا فرق آئے گا، اور پھر ہمارے عمل سے دوسروں کے علم میں کیا فرق آئے گا، وہ کیا سیکھیں گے، ہمارا وجود کیا ہے، اس پہ غور کریں، اور ہمارا وجود کیوں ہے، اور کس مقصد کے لیے یہ خالق کائنات نے اس وجود کو بنایا۔ یہ خیال کا جو عادل ہے یہ اپنی نگاہ کا بھی عدل رکھتا ہے، نگاہ کا عدل، ہر شے کا عدل۔ اسے علم ہونا چاہیے کہ کہیں دفتر کی کوئی شے گھر پہ تو استعمال نہیں ہو رہی، کہیں نگاہ غلط تو نہیں پڑ رہی۔ زبان کا عدل کہ کلام کے پیچھے تو کلیم کی پوری شخصیت ہوتی ہے، بولنے والے کے الفاظ سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کیا کس قسم کا انسان ہے۔ عدل یہ ہے کہ کلام کو کلیم کی عظمتوں سے سمجھا جائے، ورنہ عام دیکھنے میں آتا ہے کہ میٹھی زبانوں سے تقریر کرنے والے معاشرے کی شریانوں میں زہر گھول رہے ہوتے ہیں۔ عجب تماشا ہے کہ لوگ سیاست میں معمولی سا مقام حاصل کرنے کے لیے قرآن شریف پڑھتے ہیں، حدیث کا سہارا لے لیتے ہیں، اقبال اور مولانا روم اور بڑے بڑے اولیاء کی گفتگو بیان فرماتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک ووٹ۔ کیا یہ فصیح البلیغ انسان، بڑے بڑے مقرر، یہ اپنی زبان، اپنی گفتگو سے عدل کرتے ہیں؟ گفتگو میں عدل کرنے والا ہی پھر اپنے فیصلوں میں عدل کر سکتا ہے۔ ظلم اور عدل، ان کا اثر فیصلہ تو میدان حشر میں ہی ہوگا۔ انسان کو اس کے عمل کی عبرت کے حوالے کر دیا جائے گا، اس کی عمل کے عبرت کے حوالے۔ اصول تو یہی ہے، لیکن اگر معاف کر دیا جائے تو پھر رحمتوں کا اصول ہوتا ہے۔ رحمت ہوتی ہے اعمال کی عبرت سے بچانے کے لیے۔ اگر اعمال کے ساتھ انسان جو کچھ کرتا ہے اپنی زندگی میں، یا جو کچھ کر رہا ہے اس کے ساتھ صرف انصاف ہی ہونا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت کس لیے ہے؟ انصاف تو یہ ہے کہ ایک معاشرہ جب بھٹک جائے، باغی اور مجرم ہو جائے، گناہ بڑھ جائیں، تو اللہ کے پیغمبروں کی بات نہ سنے تو اسے پھر تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ پرانی بے شمار امتیں اسی انجام سے دوچار ہوئیں۔ کسی کو آواز نے آ دبوچا، کوئی آندھی کی زد میں آ گیا، کئیوں کو زمین نکل گئی، پتھروں کی بارش ہوئی، کئی آسمان کھا گئے، زلزلے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرہ، اس پہ رحم بھی تو بھیجا، اور رحمت للعالمین ایک ایسے ہی معاشرے میں تشریف لائے۔ چنانچہ یہ جو بدبخت قسم کا معاشرہ تھا وہ مقبول ترین معاشرہ بن گیا، کائنات کا افضل ترین معاشرہ۔ ہمارے ہاں عام طور پہ معاشرہ ظلم کی سزا دیتا ہے، اور یہی انصاف ہوتا ہے، یہی عدل ہوتا ہے، لیکن مذہب اور دین وہ تو ہمیں توبہ استغفار کا ایک موڑ بھی دیتا ہے، دکھاتا ہے۔ کوئی خوش نصیب چاہے تو توبہ کر کے واپس لوٹ سکتا ہے۔ ہر خطرہ خطرناک نہیں ہوتا، اور ہر سانپ جو ہے وہ ڈستا نہیں ہے۔ لیکن پھر یہ جو ہمارا دنیاوی نظام عدل ہے، یہ جو سسٹم ہے، یہ جو کچھ ہمیں سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، یہ تو کچھ اور ہے۔ کسی نے ایک شخص سے پوچھا کہ بارش کا کیا فائدہ ہے؟ تو شخص نے جواب دیا کہ میرے کھیت کو پانی مل جاتا ہے، اور کھیت جو ہے میرا سیراب ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے پھر پوچھا اچھا تو بارش کا نقصان کیا ہے؟ اس نے کہا نقصان یہ ہے کہ میرے پڑوسی کے کھیت کو بھی پانی مل جاتا ہے، اور اس کا کھیت بھی سیراب ہو جاتا ہے۔ اب اس طرح کے معاشرے میں آپ ظلم اور عدل کی سمت کو ایک کس پیرائے میں رکھیں گے، یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ جسے ہدایت ہو وہی صرف اور صرف یہ اہم اور بھاری ذمہ داری سمجھ سکتا ہے اور کر سکتا ہے۔ یہ ظلم اور عدل کا سلسلہ، اس پہ بات چل رہی ہے کہ ہم ظلم کسے کہتے ہیں معاشرے میں؟ ظلم ایک طرح کا ہوتا ہے، کیا ظلم کسی سے کھانا چھیننا ہے، کسی کو پانی نہ دینا ہے، کسی کے ساتھ بدسلوکی ہے،
یہ ظلم اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہے، اور یہ کہ عدل کیا چیز ہے، انصاف کیا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ ہم اپنے سامنے دیکھیں کہ ایک شخص نے یہ درست کام کیا، کتاب میں پڑھا کہ اس نے درست کیا ہے، اس نے غلط کیا ہے، قانون کیا کہتا ہے، عدل و انصاف کیا کہتا ہے، اور وہ جو ہوتا ہے کہ قانون اندھا ہے، قانون کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اس کے مطابق بالکل ہم نے یہ 2/2/2 اس آئین کی شک، اس کا آرٹیکل، اس کا قانون، ایک وکیل ادھر ہے، اس نے بہت زیادہ دلائل دے دیے، اس کی بہت زیادہ فیس ہے، اور دوسری طرف ایک دوسرا شخص ہے وہ اپنے دلائل نہیں دے سکا، اس کی زبان میں اتنی قوت نہیں ہے، اس کا جو وکیل ہے وہ اتنے پیسے نہیں لیتا، وہ اپنی بات صحیح طرح سے نہیں سمجھا پایا۔ ایک جو تھا اس نے چاپلوسی سے کام لیا، دوسرا اپنی بات صحیح طرح نہیں سمجھا پایا۔ تو کیا یہاں پہ عدل ہو گیا؟ کیا یہاں انصاف ہو گیا؟ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید خواتین حضرات۔ قدیم مصر میں بادشاہ، ان کے جو فرعون تھے، جن کے آج ہم بڑے بڑے مقبرے اور احرام دیکھتے ہیں اور ان کی لاشیں اندر سے نکالتے ہیں، ممیز، جب وہ مرنے لگتے تھے تو رسم و رواج کے مطابق ان کا یہ فرمان ہوتا تھا کہ ساری کی ساری دولت جو ہے، خزانہ، وہ ان کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ انہیں یقین ہوتا تھا اس بات کا، یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہوتا تھا کہ یہ دولت جو ہے یہ عاقبت میں آگے جا کے ان کے کام آئے گی، مرنے کے بعد۔ تو لاش کے ساتھ ہی پیسے بھی رکھے ہونے چاہیے، سونا چاندی بھی اندر مقبرے میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اتنا رزق دے جو کہ انسان استعمال کر سکے، اور وہ جو دولت ہے وہ استعمال سے بچ جائے، جس دولت نے بچنا ہے وہ پھر دے ہی نہ، اسے کسی اور کا رزق بنا دے۔ اب یہ کیا کہ مقبرے کو کھولیں، احرام کو کھولیں تو ساتھ اس کے ہزاروں سال سے سونا چاندی زیورات برآمد ہو رہے ہیں۔ یہ ساری دولت، کچھ اور غریب بھی تھے بنی اسرائیل کے جو استعمال کر سکتے تھے، غلام تھے، وہ مر گئے۔ لیکن انسان کے لیے یہ بات کہنا شاید آسان ہے، کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انسان سوچتا رہتا ہے کہ مستقبل میں ہو سکتا ہے مجھے ضرورت پڑ جائے، اور مستقبل کا انتظار کرتے کرتے وہ ماضی بن جاتا ہے، وہ وقت ہی نہیں آتا وہ دولت استعمال کرنے کا۔ فرعون پہ نہیں آیا تھا نا، وہ کیا تھا کہ میں آخرت میں شاید کام آ جائے۔ اور کبھی تو یوں لگتا ہے کہ انسان پہلے دولت جمع کر لیتا ہے اور پھر مشکلات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب یہ پیسے کیوں جمع کر رہے ہو؟ میں اس لیے جمع کر رہا ہوں، اس لیے جمع کر رہا ہوں، اس لیے جمع کر رہا ہوں کہ آئندہ میں، چونکہ مجھے پرابلمز آئیں گی، آئندہ مشکلات آنی ہیں، ضرور آئیں گی، میں ضرور بیمار ہو جاؤں گا، تو پھر یہ جو میں اس وقت پیسہ جمع کر رہا ہوں نا، یہ اس وقت کے لیے میں جمع کر رہا ہوں۔ اب جو مشکل وقت کا ہر وقت انتظار کرتا رہتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرتا، پیسہ جمع کر رہا ہوتا ہے کس لیے؟ کہ مشکل وقت تو آئے گا، ہر حالت میں آئے گا، اور اس لیے میں پیسہ بچا کے رکھوں گا۔ تو مشکل وقت پھر آ ہی جاتا ہے۔ اچھے وقت کا جو انتظار ہے، اللہ کی رحمت کا انتظار ہے، اللہ کے کرم کا انتظار ہے کہ مالک جو تو مجھے دے رہا ہے، جتنی ضرورت ہے میری، اور جتنا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے پاس رکھنا چاہیے، اتنا ہی ٹھیک ہے۔ اور جو کوئی اچھے وقت کا انتظار کرتا ہے اس پہ اچھا وقت آ ہی جاتا ہے۔ اگر ہم ایک نسخہ تیار کر لیں کہ اپنے عمل پہ انحصار نہ کریں تو بدعملی کا خوف نہیں ہوگا، اور اگر ہم اللہ کے خوف پہ انحصار کر لیں تو اچھا، ورنہ نہ کوئی عمل اچھا ہوتا ہے، اور نہ نیک عمل ہوتا ہے، اور نہ ہی عمل خراب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ عمل کے غرور سے بہتر ہے کہ بد عملی پہ ندامت ہو۔ کوئی اچھا عمل کر کے اور پھر اس پہ غرور آ جائے لوگوں کے سامنے، ہر ایک کو بتاتے پہ، او دیکھو میں نے کتنا زبردست کام کیا، اس سے اچھا ہے کہ کوئی خراب ہی کام ہو جائے لیکن اس کے بعد ندامت کے 2 آنسو اللہ سے توبہ استغفار کی جائے۔ یہ جو عبادت کا غرور ہے، یہ تو اس نے تو ابلیس کو بھی برباد کر دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سامنے عاجز ہی رکھے، یہ نہیں کہ کوئی اچھا عمل ہم سے ہو جائے اور پھر ہم اسے برباد کریں۔ خود
اور اللہ تعالیٰ اپنے سامنے عاجز کرے، دنیا کے سامنے عاجز نہ بنائے. کیونکہ قرآن میں ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے وہ فلاح پا گئے. جو انسان دنیا میں دوسروں سے بہت زیادہ توقعات رکھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، وہ برباد ہو جاتے ہیں. چند باتوں کا زندگی میں بہت احساس رکھنا چاہیے ہر وقت کہ زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے، اور کسی کو یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میں ظلم کر رہا ہوں کسی پہ ظلم نہ ہو جائے. انسان ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا رہے اور یہ کہتا رہے کہ یا پاک پروردگار میری وہ غلطیاں جن کا مجھے احساس نہیں ہوا. ایک تو ہے نا انسان اپنا ان غلطیوں کو بیان کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، یہ مجھے پتہ ہے. مجھے جن کا ہمیں علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان غلطیوں سے بھی معاف فرمائے جن کا علم ہی نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ غلطیاں جو ہیں وہ بغیر توبہ کے پڑی رہ گئیں. اور پھر ظلم کا احساس رکھے اور ہر جگہ فیصلہ کرنے نہ بیٹھ جائے، عدل اور انصاف دینے بانٹے نہ بیٹھ جائے کہ میں بتاتا ہوں، میں سب سے اچھا ہوں، میں یہاں پہ فیصلہ کروں گا. یہ قانون کی کتاب رکھ کے اور جو ہمارے خاندان کا اصول ہے، جو ہمارے قبیلے کا اصول ہے، جو اس عدالت کا اصول ہے، میں فیصلہ کروں گا. اور یہ بڑی ذمہ داری اپنے سر لینے سے گریز کرے. اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.